آج ہم آپ کو ملوائیں گے لاہور پولیس کے کانسٹیبل عاصم رضا سے جنہوں نے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ورلڈ فٹنس فیڈریشن یونیورس 2025 چیمپئن شپ میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اپنا پرو کارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام بلند کیا۔ اچھا، عاصم رضا نے 27 ممالک کی ایتھلیٹس کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے ایمیچور مین کلاسک باڈی بلڈنگ کیٹیگری میں شاندار کامیابی حاصل کی اور ان کے مد مقابل ساؤتھ افریقہ، رشیا، بھارت کے باڈی بلڈر سے جنہوں نے انہیں شکست دی ہے۔ ہاؤ نائس، تو پھر چلیں انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم رضا۔ تھینک یو ویری مچ عاصم اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو۔ آپ نے پاکستان کا جو نام ہے وہ بلند کیا ہے انٹرنیشنلی۔ آپ نے ورلڈ فٹنس فیڈریشن یونیورس میں گولڈ میڈل جیتا۔ جب آپ کو وہ میڈل ملا اس لمحے آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا جذبات تھے، کیسا فیل کر رہے تھے؟ بہت زیادہ شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عزت سے نوازا ہے کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے انٹرنیشنل وہاں پہ اتنے زیادہ ملک جو ان کے بہترین ایتھلیٹ حصہ لے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی، میں نے گولڈ میڈل اور پرو کارڈ جیتا۔ اچھا، ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کتنے ممالک، 27 ممالک کے آئی تھنک ایتھلیٹ سے مقابلہ تھا، تو کون سے مراحل ہوتے ہیں، کون سا مشکل چیلنجنگ مرحلہ تھا؟ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تب موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم پوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کنڈیشن کیسی ہے، ہمارے پوز کیسے ہیں۔ تو جب میں نے لڑکے دیکھے تو آہستہ آہستہ کر کے جب ان کو بیٹ کرنا شروع کیا تو پھر مجھے میرا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا تھا، جس میں کیونکہ ہم نے پوزنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے باڈی کے جو بہترین پارٹس ان کو دکھانا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ آہستہ آہستہ جب میں قریب پہنچتا جا رہا تھا اور لاسٹ 5 بندوں میں جب میری فائٹ ہوئی تو پھر مجھے تھوڑا سا کانفیڈنس ملا کہ نہیں، میں ٹاپ 3 کے اندر تو آگے ہوں، اب آگے دیکھتے ہیں۔ تو پھر مزید پوزنگ ہوئی تو اس کے اندر مجھے گولڈ میڈل سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا۔ اچھا، یہ جو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ جو باڈی بلڈنگ چیمپئن شپس ہوتی ہیں یہ ان میں بڑے پریسائزلی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوزنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کے بعد آپ کی باڈی کا ایک مسل بڑا میٹر کرتا ہے، آپ نے بڑی محنت بھی کی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پولیس کی ڈیوٹی، دوسری طرف آپ فٹنس ٹریننگ کرتے تھے، یہ کیسے آپ نے ان دونوں چیزوں کو مرج کیا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے؟ ہاں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے پولیس والوں کے لیے، کیونکہ ہمیں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، مگر میں یہاں پہ اپنے افسران کا تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرے لاہور کے افسران نے، میری ایس پی ہیڈ کوارٹر نے، میرے ڈی ایس پی مسعود الرحمان صاحب نے، بلکہ جہاں تک کہ جتنے میرے بڑے سینئرز ہیں انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ انٹرنیشنل، کیونکہ میں لاسٹ ٹائم لاس ویگس میں بھی پاکستان کے لیے 2 میڈل ریپریزنٹ کر کے لے کے آیا تھا، اپنے ملک کا نام روشن کیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا، تو مجھے انہوں نے اس بار ٹائم دیا کہ نہیں، ہم آپ کو سپیئر کریں گے، اور مجھے میری ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحبہ نے اور ڈی ایس پی مسعود الرحمان صاحب نے مجھے سپیئر کروایا افسران کے آگے کہ اس لڑکے میں پوٹینشیل ہے، اس کو ٹائم دیں۔ تو مجھے ٹائم ملا ڈیوٹی سے تھوڑا سا سیف، تو جس کی وجہ سے میں نے دن رات محنت کی اور میری باڈی کے ریزلٹس اچھے ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ میں تھینکس کہنا چاہوں گا اپنے افسران کا۔ تو اگر مجھے ٹائم نہ ملتا تو شاید میرے ریزلٹس ویک ہوتے، مگر مجھے ٹائم کی وجہ سے 5-6 مہینے کا ریسٹ ملا، اس میں میرے ریزلٹس اچھے ہو گئے اور میں نے اپنے ملک کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور اپنے لاہور کا نام روشن کیا۔ اچھا عاصم، اب ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے ادارے نے اتنی سپورٹ کیا، ورنہ تو ظاہر ہے آن جاب رہتے ہوئے دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں اتنا لمبے عرصے میں کامیابی حاصل کرنا بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا، اب آپ کے جو ساتھی اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہے، کتنے خوش ہیں وہ آپ کی اس کامیابی پر؟ جی، میں ایک ہی بات کروں گا کہ مجھے میرے اعلیٰ افسران لے کے ایس پی ہیڈ کوارٹر سے لے کے تو ڈی آئی جی آپریشن، ٹھیک ہے، میرے سی سی پی او بلال صدیق میانہ صاحب، آئی جی پنجاب صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب، مجھے ان ساروں نے بلا کے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، میرے لیے تقریب بھی کی، اور میں بہت زیادہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا تھینکس کہنا چاہوں گا۔ اور عاصم، آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی کامیابی حاصل کی ہے، بہت سے ینگسٹرز، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو آپ کو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہوں گے، آپ سے انسپریشن لے رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو اپنے کریئر میں بہت ارلی کر لیتے ہیں، یا وہ اپنی فٹنس کے اندر، فٹنس جرنی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ان کو اوائڈ کرنی چاہیے؟ اچھا، پہلی بات وہی جو کہ ہر تقریباً بہترین ایتھلیٹ یہ بات بولتا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں شارٹ کٹ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ پرابلمز آتے ہیں۔ آپ سلو چلیں، دیکھیں آپ کی باڈی کا اسٹرکچر کیسا ہے، آپ کے جینیٹکس کیسے ہیں، اور آپ کون سے گول کو لے کے چل رہے ہیں۔
اگر آپ جنرلی فٹنس کے لیے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے کل کو لاہور پنجاب پاکستان میں اپنا نام روشن کرنا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ, تو یہ ہے کہ آپ سلو چلیں اور آہستہ آہستہ کنسسٹنٹلی گول بنا لیں تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. مگر جو شارٹ کٹ آتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی ڈارک سائڈز ہیں اور پرابلمس کرتی ہیں لڑکوں کے لیے. تو میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے جنرلی فٹنس کی طرف آئیں. جنرلی فٹنس سے آپ کے گول بنتے ہیں سٹیج کے لیے, کیونکہ یہ بڑی ایکسپینسو گیم ہے. یہ بھی دیکھنا ہے ہر بندہ سٹیج پہ نہیں جا سکتا. انٹرنیشنل تو دور کی بات, یہاں پہ پاکستان لیول پہ آپ کو اتنا زیادہ پیسہ چاہیے, محنت چاہیے, اچھے ٹیچر چاہیے. ان کے بغیر باڈی بلڈنگ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹیچر اچھے نہیں ہیں, استاذہ اچھے نہیں ہیں, تو آپ کے باڈی بلڈنگ پرابلم ہے. تو یوتھ کو, ینگسٹرز کو, یا وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے سلو اینڈ اسٹڈی اور سیف طریقے سے چلیں اور یہ اپنے ملک کا نام روشن. اور گیم بڑی اچھی ہے ہمارا. دیکھیں جب میں باہر جا کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہوں, جھنڈا لے رہتا ہوں, تو بڑی خوشی کی بات ہوئی. ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے, مگر ہمارے جتنے بھی ایتھلیٹس باہر جاتے ہیں اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے جو نیچے ہمیں دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتا ہم کتنے فیسز سے گزرے ہیں. یعنی کہ میری سالوں سال کی جرنی ہے, میری 14-15 سال کی باڈی بلڈنگ کی جرنی ہے. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے, شارٹ کٹ میں جاتے ہیں, پھر پرابلمز ہیں. ایک بات پھر بس باڈی بلڈنگ پہ لاسٹلی بات اٹھتی ہے. کنکلوڈ کرتے ہوئے, یہ جو لڑکے لیگز ڈے اسکپ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر لیگز ڈے اسکپ کر رہے ہیں تو ان کی کبھی باڈی اچھی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اگر آپ لیگز کو کریں گے تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول گین ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ مضبوط ہوں گے. تو وہی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کا اوپر والا پورشن کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے کہ لیگز ڈے اسکپ نہ کریں, بلکہ ویکلی 2 بار لیگز کریں. اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ اس کو اسٹرانگ طریقے سے کریں, آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ میں ڈیولپمنٹ آتی رہتی ہے, آپ گرو کرتے رہتے ہو, مگر ویک میں 2 بار لیگز لازمی کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عاصم رضا, اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تو جناب یہ پاکستان کے اس طریقے سے نام روشن کر